فرمایا هو الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ لیکن مختلف معنی علماء نے ان کے بیان فرمائے۔ رحمان سے مراد دنیا کی ساری نعمتیں عطا کرنے والی ذات، اور رحیم سے مراد آخرت کے اندر ایمان والوں کو ملنے والی جو نعمتیں اور رحمتیں ہیں اس کا عطا کرنے والا رب۔ کیونکہ کفار مشرکین اس طرح کے لوگ جن کا ایمان رب تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہے، ان کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے۔ بالکل واضح طور پر اس کا قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے، حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ کفار و مشرکین کا تعلق چونکہ ایمان والا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ نہیں بنا ہے، تو آخرت کے انعام پانے کے لیے وہ حقدار نہیں ہے۔ انہیں دنیا میں کھلا دیا جاتا ہے، پلا دیا جاتا ہے، شہرت ہو جاتی ہے، چرچا ہو جاتا ہے، اس کو آسائش مل جاتی ہے، آرام ملتے ہیں، اطمینان دنیاوی اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کے لیے حصہ صرف دنیا میں آخرت میں نہیں۔ رحمان کون ہے؟ جو دنیا کے سارے انعام عطا فرمانے والا ہے۔ رحیم کون ذات ہے؟ جو آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرمانے۔ بعض لوگوں نے اسی چیز کو یوں بیان کیا ہے کہ چھوٹی نعمتیں دینے والے کو رحمان کہتے ہیں، بڑی نعمتوں کے عطا کرنے والے کو رحیم کہا جاتا ہے۔ معال دونوں کے بیان کرنے کا ایک ہی بنتا ہے کہ دنیا کی جو نعمتیں اور انعام ہے آخرت کے مقابلے میں بالکل حقیر ہیں، بالکل قلیل ہے، اور آخرت کے جو انعام ہے وہ بہت بلند پایا، نہایت عالی شان انعامات ہیں۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ جنت کے اندر جنتیوں کو جو ناز و نعم ملنے والا ہے، جو انعام ملنے والے ہیں، جو آسائشیں وہاں پر ملنے والی ہیں، کسی نے آنکھ نے آج تک انہیں دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے ان کے بارے میں کچھ سنا نہیں، کسی دل کے اوپر ان کا پورا گمان اور خیال تک گزرا نہیں ہے۔ جنت کے اندر وہ انعامات ہیں، اور دنیا ساری کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، فرما دو حبیب کہ دنیا کا سارا ساز و سامان قلیل ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو چھوٹی نعمتیں دینے والا یعنی وہ انعامات جن کا آخرت کے اندر پائے جانے والے انعامات اور نعمتوں کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں، وہ عطا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور آخرت کے بڑے بڑے انعامات مومنین کو عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ لہذا فرما دیا هو الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اب دنیا میں کچھ لوگ ہیں کافر ہیں، کچھ لوگ ہیں مومن۔ اللہ کی رحمت سے حصہ کفار کو مل رہا۔ ایک حدیث میں یہاں تک اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ رب تعالیٰ کا ارشاد، حدیث قدسی کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میری رحمت میرے غضب پر غالب نہ آئی ہوتی تو کفار اور مشرکین کو پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا، تڑپتے رہ جاتے، کراہتے رہ جاتے، مانگتے رہ جاتے، لیکن چونکہ وہ مشرکین ہیں، کفار ہیں، رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن چونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس لیے کفار کو بھی پینے کے لیے پانی مل جاتا۔ بہرحال اللہ رب العزت کی ذات رحمان ہے اور رحیم۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کوئی بھی اپنے عمل کے ذریعے جنت نہیں جائے۔ صحابہ حیران ہوئے اور عرض کر دیا آقا آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا انا، بالکل ایسا ہی ہے کہ میں بھی اپنے عمل کے زور پر جنت چلا جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں میرے جنت جانے کے لیے جو ذریعہ اور جو چیز وسیلہ بنے گی تو وہ کیسے ہوگا؟ رب کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی اترائے نہیں، کوئی تکبر نہ کرے، کوئی گھمنڈ میں نہ چلا جائے، کوئی کسی قسم کے غرور میں نہ مبتلا ہو جائے کہ میں بہت عمل کرنے والا ہوں، میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں،
ایسے ایسے تو عمل ضائع ہو جاتا ہے. اگر بولے گا تو ریاکاری بن جائے، دل میں رکھے گا تو تکبر بن جائے گا. دونوں چیزیں ایسی ہیں جو عمل کو غارت کرتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کو تکبر، لالچ، ہرس اور اس طرح کی چیزوں سے بچانے کے لیے، گھمنڈ اور اپنے آپ کو فریب دینے سے بچانے کے لیے ارشاد فرما دیا، میرے لیے بھی جنت جانے کا معاملہ اس وقت ہوگا جب رب تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے. تو رب تعالیٰ سے اس کا فضل اور اس کی رحمت ہمہ وقت مانگتے رہا. نماز پڑھو، رحمت رب کی تلاش کرو، زکاتیں دو، صدقات کرو، رحمت اللہ کی مانگو، یقین اس کی رحمت پر، ایمان کامل اس کی یہ جو صفات ہے نا. حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، جو شخص اسم اعظم ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ یہاں سے پڑھ لے، اسے اسم اعظم ملے گا. اور اسم اعظم کا پتہ سنا تو ہوگا شاید. اسم اعظم اللہ رب العزت کے اسماء جو صفاتی نام ہے نا اللہ رب العزت کے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے 99 صفاتی نام ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احصاها دخل الجنہ، جو انہیں زبانی یاد کر لے گا وہ جنتی ہوگا. وہ کیوں کر یاد کرے گا کہ یہ میرے رب کے نام، یہ محبت پیچھے ہوگی نا، یہ الفت اور یہ چاہت ہو. ایسے تو کوئی نام نہیں، یعنی 99 نام کو زبانی یاد کر لے ایسے تو نہیں کرے گا نا. پہلے دل میں شوق ابھرے گا، پیار آئے گا، محبت آئے گی تو وہ یہ کہے گا کہ یہ میرے رب کے نام ہیں. رحمان وہ ہے جو میرا رب ہے، جو میرا خالق ہے. رحیم کون ہے؟ وہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے. ستار کون ہے؟ جو میرے عیب چھپا دیتا ہے. غفار کون ہے؟ جو میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ حاضل قیاس اللہ کے صفاتی نام. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انہیں یاد کر لے گا، فرمایا داخل الجنہ، وہ جنتی ہوگا. داخل الجنہ یقینی جنتی ہوگا. سیغہ ماضی تحت کے وقوع پر دال ہے. فرمایا داخل الجنہ، وہ جنت کا حقدار بالیقین ہوگا. یہ معنی نکلتا ہے اس سے. اور حضور علیہ السلام نے 2 مقامات تلاوت کر کے فرمائے کہ اگر تم اسم اعظم کی تلاش میں وہ چاہتے ہو ہمیں مل جائے تو ان مقامات سے اللہ کے اسماء گرامیہ کو یاد کر لو اور پکارو. اس رب کو جو ہی ان ناموں سے پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سنے گا، یعنی قبول فرمائے گا، تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، وہ رحیم بھی ہے. رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. دنیا میں بھی سارے انعام وہی دینے والا ہے اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا کرنے والا بھی وہی، عطا کرنے والا بھی، دینے والا وہ. رب تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. عالمین جمع مرب اللہ میں مفید استغراق. اس کا مطلب کیا ہے کہ ظاہر کائنات، عالم کی ہر شے، ظاہر اور باطن جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ رب العزت کے پیدا کرنے سے ہے. اور رب تعالیٰ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے اور سب کا رازق ہے. تربیت کرنے والا وہ ہے، پالنے والا وہ ہے. تو اپنی ذات کا بیان اس رنگ میں کیا فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اور اپنے حبیب کا جب ذکر کیا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یعنی یہ فرما رہا رب تعالیٰ کہ اللہ رب العزت کو زمین کا خالق ماننے والا، آسمان کو اللہ کی مخلوق ماننے والا، سورج چاند ستاروں کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کو خالق ماننے والا، ہواؤں فضاؤں کہکشاؤں کو، جنات کو، ملائکہ کو، انسانوں کو، سب کے سب کو اللہ کی مخلوق ماننے والوں، اگر ہر شے کے لیے رب کو خالق اور مالک مانتے ہو تو ہر شے کے لیے محمد عربی کو رحمت مانتے، کیونکہ وہاں بھی عالمین ہے مرب اللہ اور یہاں بھی عالمین ہے مرب اللہ. وہ بھی مفید استغراق ہے، یہ بھی مفید استغراق. اب یہ چیز ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ رحمان وہی ہے، رحیم رحمت کرنے والا وہی، مہربان وہی ہے، چھوٹے انعام دینے والا بھی وہی ہے، بڑی نعمت عطا کرنے والا بھی
दुनिया में नवाजने वाला भी वही है, आखिरत के अंदर भी माला माल करने वाला वही है। छोटों बड़ों को जो खिलाता पिलाता है वो वही हमारा रब है। अपने पराये का फर्क मिटाकर सबको पालने वाला जो है वो हमारा रब है, जिसके साथ कोई इबादत में शरीक नहीं है। हम उसको रहमान मानते हैं और उसी को रहीम मानते हैं जो ईमान वालों को क़यामत वाले रोज़ जन्नत का सर्टिफिकेट। हमारा रब वादा रहमान है, रहीम है, देता वो है, देता वही है, क्योंकि रहमान वही है और रहीम उसकी रहमत के बाद तो फैल मिलता है। उसकी रहमत आमा शामिला तामा के ज़रिए इंसान भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिन्नात भी पा रहे हैं, मलाइका भी हासिल कर रहे हैं, यहाँ तक कि चरिंद परिंद दरिंद भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कायनात की हर शय, यहाँ तक कि काफिर मुशरिक बेईमान जो दुश्मन खुदा है, रब उन्हें भी अता करता है, क्योंकि रहमान सिफत का मामला और उसका मतलब ही ये है कि चाहे दुश्मन भी हो उसे भी अल्लाह अता फरमा दे। मैंने अर्ज़ किया है दुनिया के सारे इनामात तो मिल रहे हैं और बसा औक़ात ऐसे अभी हो जाता है कि हम समझते हैं कि काफिर लोग हमसे अच्छी है, उनका तर्ज़ ज़िंदगी हमसे बुलंद पाया है, हम ये सोचते हैं। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि ये दुनिया की उनकी ज़िंदगी और उसकी खूबसूरती और उसका आला मेयार वो सिर्फ यहीं तक है। उनकी नज़र आखिरत पर नहीं होती, ईमान वालों की नज़र आखिरत पर हुआ कर। अल्लाह रहमान है और अल्लाह, बोलो अल्लाह रहमान है और अल्लाह, दो सिफात उसकी का जिक्र हो रहा है और दो मुख्तलिफ ज़ावियों से हम उसको देख रहे हैं, ज़मीन और दुनिया के हवाले से और आखिरत के हवाले से। इंसान दुनिया में आता है, पहले छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर जवान हो जाता है, फिर अधीड़ उम्र को पहुंचता है, फिर बुढ़ापे तक जा पहुंचता है, आखिरकार दाई अजल को लब्बैक कह जाता है। उमूमन ऐसा होता है, कुछ बचपन में चले जाते हैं, कुछ इंतहाई लंबी उम्रें पाते हैं। बहरहाल छोटी उम्र हो बड़ी उम्र हो, हर उम्र का हिस्सा, जिस हिस्से गोशे में भी उम्र के अंदर उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका देने वाला कौन है? अल्लाह है, क्योंकि रहमान वही ज़ात है। दुनिया का हर इनाम उसकी जानब से मिलता है। अब यह है कि आखिरत का मामला ये है, कोई आम मोमिन है, कुछ खवास हैं, कुछ खासुल खास हैं, कुछ अखसुल खवास हैं। अल्लाह के बंदे, ईमान वाले, औलिया अल्लाह, सालीन, अस्किया, अतकिया, असफिया, आवास, अक्ताब, नुजबा, नुकबा, ये औलिया अल्लाह की जुमात, फिर तबा ताबीन, ताबीन से आबा की कुदसी जुमात, और फिर अल्लाह के रसूल और नबियों रसूलों के बाद इमामुल अंबिया की ज़ाते वाला से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हस्तियों को, इन लोगों को ऐसे अपने बंदों को भी नवाजता है। तो रहमान ने दुनिया क्या करता है, दुनिया में हर किसी को अता करता है, और रहीम आखिरत क्या करता है, आखिरत की सारी नेमतें अपनों को अता फरमाता है जो उसके आगे झुकने वाले। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने यह कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है, और फिर उस पर इस्तिकामत, फिर उस पर डट गए, इस्तिकामत उन्हें नसीब है, उन पर खुदा की रहमत के फरिश्ते साया फिगन हो जाए। किन्हें मिलती है ये रहमत? जो अल्लाह रहमान और रहीम की ज़ात पर यकीन रखने वाले और फिर इस्तिकामत पकड़ लेते हैं। दुनिया की कोई ताकत, कोई भी किस्म की कोई भी ताकत हो, वो उन्हें इस ईमान से बरगश्ता नहीं कर पाए। बस उनका एक ही होता है, वो कहते हैं हम रब के मानने वाले, हम दुनिया की किसी ताकत से डरने वाले नहीं हैं। हम अगर डरते हैं तो फ़कत अपने रब वहदहु ला शरीका लहू से। इस्तिकामत क्या है? इस्तिकामत क्या है? भूखा है, प्यासा है, कुरा रहा है, बच्चे भी बिलक रहे, लेकिन वो किसी और की तरफ नहीं तकता है, देखता है तो रब की रहमत की तरफ, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रब मानकर, खालिक मानकर, मालिक मानकर, रज़्ज़ाक मानकर इस्तिकामत होती। फिर मलाइका रहमत का नुज़ूल होता है और फिर इंसानों की बिगड़ी बनती है, फिर इंसानों को आला मेयार ज़िंदगी भी अता किया जाता है, कब्र के अंदर भी आला आसाइश उन्हें अता की जाती है, हशर के अंदर भी इज़्ज़त मिलती है, और रब ताला जन्नतों के अंदर भी इज़्ज़तें अता फरमाता है, क्योंकि वो रहमान भी है। और खुदा ना खास्ता गुनाहगार हुए और हमने गुनाहों की दलदल में कदम रख दिया, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो फिर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात जिसने हमें बनाया है, जो हमारा खालिक है, जो रहमान और रहीम है, जिसकी रहमत पर हमें यकीन है, हमें
اس کی ذات پر یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ہماری پکڑ کر سکتا ہے۔ فرمایا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جو فرما رہا ہے هُوَ الرحمن الرحیم، اسی نے فرمایا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو پھر واضح ہوگی بات کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ اگر ایمان کامل کرنا چاہتے ہو تو جہاں رب کی رحمت کی امید رکھتے ہو، اس کا غضب اور اس کا جلال اور اس کا قہر، اس کے ملنے کے بارے میں بھی تمہیں پورا یقین اور پورا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو رب ہمیں رحمتوں سے مالا مال کر سکتا ہے وہ ہماری پکڑ بھی کر سکتا ہے، وہ ہمیں پکڑ بھی سکتا ہے۔ اور جب اس طرح کا اعتقاد بندے کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور اس کی پکڑ اور اس کے عذاب سے خوف میں مبتلا رہتا ہے، خشیت الہی سے اس کا دل معمور رہتا ہے، وہ ڈرتا رہتا ہے، قدم پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خشیت الہی سے معمور ہو کر بندہ اللہ کے حضور عرض پیش کر رہا ہو اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلے، پورا نہ نکلے، مکھی کے سر جتنا ہی نکل آئے، رب اسے بھی بخش دیتا ہے۔ آنسوؤں کی لڑیاں بہائے تو تب تو پھر اس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ وہ رحمان و رحیم، اس کی رحمت پورے جوبن میں آ کر اسے اپنی آغوش میں لے گی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر اس نے رونے جیسا منہ ہی بنا لیا ہے، رب اس کی بھی بخشش کر دے۔ میں کیا عرض کروں، جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے والے ہیں، اسے رحمان و رحیم ماننے والے ہیں اور اس کی پکڑ سے ڈرنے والے ہیں، انہیں اللہ رب العزت کتنا نوازے گا۔ حضور علیہ السلام کے ایک فرمان سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں میں ایک بندہ تھا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہی نہیں۔ اب کوئی بھی اس نے نیکی نہ کی، ایسا آدمی تھا، اور اپنے اہل کو یہ وصیت کر رہا ہے مرتے وقت کہ اگر میں مر جاؤں تو تم نے کیا کرنا ہے، مجھے جلا دے اور جلا کر میری آدھی راکھ ہواؤں میں بکھیر دے اور آدھی راکھ میری سمندروں میں بہا۔ اپنے اہل کو وصیت کر رہا ہے جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا اور راکھ اکٹھی کر کے اس کے 2 حصے کر لینا اور ایک حصہ سمندروں میں بہا دے اور دوسرا میرا راکھ کا حصہ جو ہے وہ ہواؤں میں اڑا۔ اب یہ ہوا کہ وہ مر گیا، اس کے جو پیچھے پسماندگان تھے انہوں نے اس کی وصیت کے مطابق اسے جلایا، 2 حصے کر دی راکھ، اور ایک راکھ کا حصہ جو ہے وہ سمندر میں بہا دیا، دوسرا حصہ راکھ کا جو ہے ہواؤں میں اڑا۔ اب کیا ہوا، اللہ رب العزت کے حضور اسے پیش کیا، مالک کے حضور اسے لایا، کیونکہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے جو پیدا کرنے پر قادر ہے نا۔ جب انسان کچھ بھی نہ تھا، جب انسان کچھ بھی نہ تھا، حسین و جمیل شکل و شباب صورت رکھنے والا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج پہننے والا انسان، کچھ نہ ہونے کے لیے کی جو صورت تھی اس سے انسان بنا دیا ہے۔ اگر وہ کچھ نہ رہے ہمارے ذہن کے مطابق، دوبارہ اس کے اجزاء کو جوڑ کر پھر اس کو روح عطا کر کے پھر اس کے جسم کو درست کر کے پھر اسی طرح جیتا جاگتا انسان بنانے پر وہی قادر ہے۔ کافر آ گیا تھا نا، اس نے آ کر حضور علیہ السلام کے سامنے بسیدہ ہڈی اس طرح بھورنی شروع کر دی، اس کی اجزاء بکھیرنے شروع کر دیے اور کہا من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو جو بسیدہ ہو چکی ہیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً پیغام آیا، قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، حبیب انہیں یہ جواب دے دو وہ ذات انہیں دوبارہ زندہ کرے گی جس نے پہلے پیدا کیا۔ ہم تو اس ذات کو ماننے والے ہیں جو ساری کائنات کا خالق اور مالک۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بندہ مر گیا، اس کی راکھ کو 2 حصے کر دیا گیا، ایک حصہ اس کا سمندروں میں بہا دیا گیا، دوسرا حصہ اس کا ہواؤں میں اڑا دیا۔ اب رب تعالیٰ کے حضور دوبارہ اسے زندہ کر کے اس کے اجزاء کو اکٹھا کر کے رب تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ پانیوں، سمندروں کی لہریں، میں وحدہ لا شریک لہ رب کا حکم ہے کہ اے سمندر میرے اس بندے کی ساری راہ کو اکٹھا کر کے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، فیضان حضور سیدی شمس الفقہا، جگر گوشہ
शम्सुल फुक़हा। अमर अल्लाह ताला अल बहर, अल्लाह ने समंदर को हुक्म दे दिया और समंदर ने उसकी वो राख का आधा हिस्सा जो अपने अंदर समो लिया था, पता नहीं कितने साल गुजरे, सदियां गुजरी, लेकिन रब का हुक्म आया। उसका हुक्म क्या होता है? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। उसका शान तो ये है कि जब वो किसी काम का इरादा फरमा लेता है, बस कुन कहने की देर होती है और कुन जिसके लिए कहा जाता है वो होकर रहता है। ये रब की शान। अमर अल्लाह ताला अल बहर, अल्लाह ने समुंदर को हुक्म दे दिया, उसकी राख इकट्ठी हुई। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवाओं को हुक्म दिया, उसकी बकिया मांदा जो राख थी वो भी इकट्ठी हुई और उसके अज्जा को इकट्ठा करके उसमें रूह डाल दी गई और फिर वो जीता जागता इंसान बना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लिमा फ़अल्ता हाज़ा, ओए बंदे ये तूने क्या किया और क्यों कर किया, बता जरा, हिसाब दे, क्यों कर ये वसीयत की थी कि उस राख के दो हिस्से करके समुद्रों और हवाओं में उड़ा दिए जाएं। उस बंदे ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जो जवाब दिया वो ये था, वो अर्ज करता है मिन खशियाते का, या रब्बे, या अल्लाह मुझे तेरी पकड़ का खौफ था, मुझे तेरे अजाब का डर था, मुझे तेरी तरफ से मिलने वाले अजाब का डर था, क्योंकि मेरे पल्ले नेकियों में से तो कुछ ना था। हाँ, मुझे ये यकीन था कि वो रब जिसने मुझे पैदा किया है, बनाया है, वो मुझे पकड़ने पर कादर है। अब नेकियों का तो हाल ये है कि लम यामल खैरन कत्तो, ये हालत थी, लेकिन मौला मैं तेरी पकड़ से डरता था। रब ताला ने फरमाया अगर तू ये अकीदा रखता है कि तेरा एक रब है जो तुझे पकड़ भी सकता है तो सुन, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मुलाकात करे क़यामत के रोज़ इस हाल में कि ज़मीन की पुराई जितने उसके गुनाह थे, कितने, जो सारी ज़मीन को पुर कर डाले, ढेर इतने लगे कि ज़मीन का कोई ऊंचा ज़र्रा, कोई हिस्सा खाली ना रहे, उसके गुनाहों पे अगर ढेर लगाए जाए, ज़मीन सारी फुल हो जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मुलाकात करे इस हाल में कि उसके गुनाह इतने ज़्यादा हों कि रूए ज़मीन सारी पुर हो जाए, लेकिन साथ उसकी ईमान की भी हालत ये है कि वो ईमान ये रखता है कि अगर चाहे अल्लाह तो मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर सके, इस पर यकीन में था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ किसी को शरीक भी नहीं ठहराता था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसा बंदा कि जो अल्लाह से मुलाकात कर रहा है इस हाल में कि उसके गुनाह ज़मीन सारी को पुर करते हैं और इस हाल में अल्लाह से मुलाकात करता है कि ईमान का हालत उसकी का ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी और को शरीक नहीं समझता, तो फिर उसको मिलेगा क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह का पैगाम है मैं उससे इस हाल में मुलाकात करूँगा कि मैं ज़मीन की पुराई के बराबर उसे मग़फ़िरत अता फरमा। वो क्या लाया था और इधर से क्या मिल रहा है? हुवर रहमान रहीम। इधर से बंदे क्या लेकर जा रहे हैं? गुनाह। लेकिन ये है कि मुशरिक नहीं है, उधर से मिल क्या सकता है? रूए ज़मीन की पुराई जितनी मग़फ़िरत। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अगर इसके अंदर झांकना चाहते हो तो फिर सुनो, रूए ज़मीन की पुराई जितनी मग़फ़िरत का मतलब समझना चाहते हो, आओ सुनो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि रूए ज़मीन के सारे इंसान अगर गुनाहगार हैं, मुस्तहिक़े अज़ाब हैं और उस बंदे को मिलने वाली मग़फ़िरत बांट दी जाए तो सब की बख्शिश। ये मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि अगर उसकी मग़फ़िरत उसको मिलने वाली रूए ज़मीन के इंसानों को तकसीम की जाए तो कोई वक्त न बचे, सारे के सारे अल्लाह की रहमत के पाने वाले बन जाए। अर्ज़ करने का मकसद ये है उसकी ज़ात पर यकीन रखो। क्यों? हुवर रहमान रहीम।
وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔